اس لیے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں میں نے عرض کیا کہ اسباب تو بہر امتحان کے لیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اور اس کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے احکام ہیں۔ رہی تجارت تو تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، اور ایک مالدار ہونے اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے مستغنی ہونے کا راستہ بتاؤں۔ تجارت کو کمائی کا ذریعہ مت سمجھو، تجارت کو کمائی کا ذریعہ مت سمجھو، بلکہ تجارت کو مخلوق سے اپنی حاجت کے چھپانے کا ذریعہ سمجھو۔ میں ضروری بات کر رہا ہوں، غنی ہو جاؤ گے، صرف اتنی نیت کر لو کہ میں جو تجارت کر رہا ہوں میں اللہ سے نفع لینے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپا لیتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ غنی کر دیں گے، کیوں کہ مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے تجارت کر رہا ہے۔ ورنہ صحیح حدیث میں ہے، صحیح روایت میں ہے کہ جو شخص حلال کمائے بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے، بغیر دھوکے کے حلال کمائے، لیکن کمانے کا مقصد مالدار بننا اور مالداروں کی فہرست میں آنا اور مال کو بڑھانے کا ارادہ کرنا، فرمایا کہ یہ آدمی حلال اور پاکیزہ مال کما کر بھی قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے۔ کیوں؟ وہ تو حلال کما رہا، پھر یہ وعید کیوں؟ پھر یہ وعید کیوں ہے؟ صرف اس لیے یہ وعید ہے کہ اس کو ابھی مال کمانے کے مقصد کی خبر نہیں ہے کہ تو مال اس لیے کما رہا۔ اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ جو شخص حلال کماتا ہے بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے، بغیر دھوکے کے، بغیر کسی کا حق مارے ہوئے، اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ضرورت اسے بھی خواہش نہیں ہے، ضرورت، تو وہ اللہ اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ اس بندے کا چہرہ چمکے گا اللہ کے سامنے جس سے اللہ راضی ہوں گے، ورنہ جن سے اللہ ناراض ہوں گے وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے تو سیاہ ہوں گے قیامت میں۔ عجیب حدیث ہے کہ حلال کما کر بھی اگر مالدار بننے کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے تجارت کر رہا ہے تو حلال کما کر بھی اس حال ملے گا اللہ سے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے کہ میں نے تجھے اسباب اس لیے نہیں دیے تھے کہ تو اس سے مالدار بننے کی کوشش کرے، میں نے اسباب اس لیے دیے تھے تاکہ تو اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپائے، کیونکہ جو آدمی کچھ نہیں کرے گا لوگ کہیں گے بھائی کہ مدد کرے، کچھ نہیں کرتے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ فقراء جو سوال کرتے ہیں ان کے پاس اتنا مال بھی جمع ہو جائے جس سے وہ بہتر تجارت کر سکیں، لیکن وہ تجارت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے فقر نے ان کے اندر سے کمائی کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ دیکھیں آپ، لے کے حرمین سے یہاں تک ہر جگہ آپ کو سائل ملیں گے۔ کیوں؟ یہ بات نہیں ہے کہ ان کے اندر کمانے کی استعداد نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر کر دیا، اس لیے اللہ نے ان کے اندر سے کمائی کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ ہاں، فقر ان کے لیے کھل گیا جو کہ اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر کر دیا۔ جو اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جو اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپا لیتا ہے اللہ اس پر غنا کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسباب کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے،
اسباب کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے. اسی میرے دوستو عزیزو، اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے احکام ہیں. تم عمل پیش کرو، تم اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، کہ اللہ کے سامنے عمل پیش کرو. اے اللہ یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے. لیکن آپ دیکھیں گے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ بات، کہ 100% مسلمان اللہ کے سامنے اپنے اسباب پیش کرتے ہیں. اے اللہ یہ میری دکان ہے، تو نفع دینے والا ہے. یہ میرا زمیندار ہے، تو غلہ دینے والا ہے. دیکھو تو صحیح کتنے تنگ اسباب اور کتنی لامحدود قدرت. اس لامحدود قدرت کو کتنے محدود اور تنگ اور مقید اسباب کے ساتھ باندھ رہا ہے. کیا لے گئے اللہ سے؟ کیا لے گئے اللہ سے؟ جس کو بھی دیکھو گے اس کی دعاؤں میں گریہ اور زاری اپنے اسباب کو رکھ کر ہوگی. اگر 2 دکانوں سے ایک رہ گئی ہے تو اس کی دعا میں اور زیادہ اضطراب اور بے چینی ہوگی کہ اللہ 2 دکانیں تھی اب ایک رہ گئی ہے، بس اسی دکان سے کامیاب کر. نہیں میرے دوستو عزیزو، یہ کائنات کے نقشے اور یہ اسباب اگرچہ حلال کیوں نہ ہوں، یہ اللہ سے لینے کا ذریعہ نہیں ہے. اللہ سے لینے کا ذریعہ اس کے احکام ہیں. اللہ سے لینے کا ذریعہ اس کے احکام ہیں. آپ دیکھیں وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے، ان تینوں میں سے کسی نے اللہ کو ملائکہ سے لے کر کسی جن یا سبب یا کسی دیو تک کا مشورہ نہیں دیا کہ اللہ تو اس کے ذریعے سے چٹان ہٹا دے، بلکہ تینوں نے اپنا عمل پیش کیا. ایک نے معاملات میں احسان کا، ایک نے اخلاق میں احسان کا، ایک نے معاشرے میں احسان کا. جنہوں نے عمل پیش کیا، اللہ کی شان ان 3 لائن کے عمل پر چٹان سرکی اور راستہ کھلا اور یہ نکلے باہر. مشہور روایت ہے dailymarkers.com. اس میں ذکر و دعا، تلاوت کا، عبادت کا، حج اور روزے کا، نماز کا کوئی عمل نہیں ہے. اس میں صرف 3 لائن کے عمل ہیں: معاملات، اخلاق اور معاشرہ. چٹان ہٹ گئی. اسی لیے فرمایا کہ تم دشمن سے حفاظت کے لیے بھی یہ نہ کہو کہ اللہ فلاں کے ذریعے مدد کر دے، او اللہم اکفنا بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے مدد کر، اور جس طرح تو چاہے ہمارے لیے دشمن کی طرف سے کافی ہو جا. جس طرح چاہے، جس طرح چاہے. ہم اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کا مشورہ دیں، اللہ اکبر، اسے اپنے اسباب کا پابند بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کریں گے. کہ اللہ کا کرنا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنے میں کسی شکل کے پابند نہیں ہے. اللہ کرنے میں کسی شکل کے پابند نہیں. اس لیے دوستو عزیزو، بات ساری آ کر یہاں رہی کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے احکام اصل ہیں. کائنات اصل نہیں ہے. کائنات اصل نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں حکم پورا کرو. کیوں؟ یہ جگہ کمائی کے نقشے، یہ کمائی کے نقشے، ان پر تمہاری عبادات، تمہارا معاشرہ، تمہارے اخلاق، یہ 3 چیزیں عبادات، اخلاق اور معاشرہ، ان تینوں کی درستگی تمہارے معاملات پر ہے. ان تینوں کے صحیح ہونے کا مدار معاملات پر ہے. اگر معاملات درست نہیں ہیں تو اخلاق، عبادات، معاشرہ تینوں بگڑیں گے. تینوں بگڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا آدمی کمائے گا جیسی اس کی غذا ہوگی ویسے اس کے خیالات ہوں گے اور ویسے اس کے کام ہوں گے. اس کے بدن سے نکلنے والے گناہوں کا تعلق اس کی غذا سے ہوگا. اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال کا تعلق اس کی غذا سے ہوگا. جیسے اس کی غذا ہوگی ویسے اس کے افعال ہوں گے، ویسے اس کے کام ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال انسان کے اعضاء سے بنتے ہیں. اگر اعضاء کے اندر خون حرام ہے تو اس کے بدن سے گناہوں کا ظاہر ہونا لازمی ہوگا. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے کمائی کو حکم پر لاؤ. کمائی کو حکم پر لاؤ. اس لیے کہ حرام کا ایک لقمہ
حرام کا ایک لقمہ. میں عرض کر چکا ہوں کہ سود کا 1 روپیہ، سود کا 1 روپیہ صرف 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے. سود کا صرف 1 روپیہ. ابو بکر صدیق کا بیان ہے، خطبہ ہے، جس میں بیان سے پہلے یہ فرمایا، پہلا بیان ہے خلافت کے بعد، پہلا بیان ہے خلافت کے بعد، جس میں یہ فرمایا کہ سود کا 1 روپیہ، سود کا 1 روپیہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ ایک مسلمان کی آبرو ریزی اور ایک مسلمان کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. میں سوچتا ہوں، میں نے کہا آج کل جو لوگوں میں ساتھیوں کی کمزوریوں کو بیان کرنے اور غیبتیں کرنے کا معمول چلا ہے، کاش انہیں کوئی بتلا دے کہ تم 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا کام کر رہے ہو. اس لیے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زنا کرنے والے کی کیا زنا کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس زنا کی خبر کرنے والے کا گناہ بڑا ہے. وہ تو زنا کر کے توبہ سے اپنا اللہ کا معاملہ درست کر لے گا، لیکن خبر کرنے والا، اس کے پاس اللہ سے معافی لینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ غیبت کرنے والے سے جا کر معافی مانگ کر اپنی غیبت کو معاف کرائے. اس کے علاوہ کوئی راستہ معافی کا نہیں ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے بول دے. اس لیے فرمایا کہ 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر، اور ایک مسلمان کو رسوا کرنا یا اس کے کسی عیب کو ظاہر کرنا لوگوں پر، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا کام ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کمائی کو حکم پر لاؤ تاکہ خون صاف ہو. آپ جانتے ہیں جن کے گردے کام نہیں کرتے ان کے خون کی ڈائلیسس ہوتی ہے کہ ان کے خون کو مشین سے گزارا جاتا ہے. جب انسان کے بدن کو صحیح رکھنے کے لیے اس کے خون کا اتنا پاک ہونا ضروری ہے، تو پھر انسان کے بدن سے عبادت کے ظاہر ہونے کے لیے اس کے خون کا پاک ہونا اور اس خون کے پاک ہونے کے لیے آمدنی کا پاک ہونا کتنا لازم ضروری ہوگا. فرماتے تھے خیالات موتی ہیں. دیکھو عجیب بات فرماتے تھے کہ جیسا اس کا لقمہ ہوگا، جیسا اس کا لقمہ ہوگا ویسے اس کے خیالات ہوں. جیسے لقمہ ہوگا ویسے خیالات. فرماتے تھے کہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. جتنا صاف پانی ہوگا اتنے صاف موتی ہوں گے، جتنا اچھی غذا ہوگی اتنے اچھے خیالات بھی ہوں گے. ورنہ آدمی اپنے دماغ سے گناہوں کو سوچتا ہے اور پھر اعضاء سے ان گناہوں کو کرتا ہے. یہ گناہ ایسے نہیں ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن بچا نہیں جا سکتا. کہ کیوں بچا جائے گا؟ تیری آنکھ حرام کو دیکھے گی کیونکہ تیری آنکھ کی باریک رگوں میں یہی حرام کا خون دوڑ رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے کمائیوں کو حکم پر لاؤ، کمائی کو حکم پر لاؤ تاکہ معاملات سے معاشرہ، اخلاق، عبادات تینوں لائنیں درست ہو جائیں. ان سب کا مدار معاملات پر ہے. اس لیے فرمایا کہ کمائیوں کو حکم پر لاؤ. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اسباب یہ محض سبب نہیں ہے بلکہ یہ اس امتحان کے لیے ہیں کہ تم ہمیں اسباب میں کتنا یاد رکھتے ہو. اس لیے دوستو عزیزو، اس ساری محنت کا اور نقل و حرکت کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنے آپ کو اندر سے بدلنا ہے. بے شک وقت لگے، بے شک خروج ہو، لیکن اس خروج کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمان افضل ہجرت کرے. کیا افضل ہجرت ہے؟ پوچھا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. فرمایا بتاؤ افضل ہجرت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیے. حضرت عمر نے فرمایا سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ مسلمان ہر اس چیز سے رخ پھیر لے جسے اللہ نے روکا ہے. مسلمان منکر سے رخ پھیر لے. سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ مسلمان منکر سے رخ پھیرے. میرے دوستو عزیزو، سارا ماحول منکرات کا جب ختم ہوگا، جب محنت لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانے کی ہو، اور یہی اس
دعوت تبلیغ کا اصل مقصد ہے کہ لوگوں کو حرکت میں لایا جائے، ان کو ان کے ماحول سے نکالا جائے. نقل و حرکت کا مقصد ہی یہی تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں عرض کر چکا درمیان بیان میں، کہ وہ 99 کا قتل کرنے والا جس کو راہب نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کو ایک عالم نے راستہ دکھلایا کہ تمہاری توبہ کی پختگی اور تمہاری توبہ کی تکمیل اس میں ہے کہ تم اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. میرے دوستو بزرگو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا، اور خروج اور نفر یہ اس امت کا امتیاز تھا، اس امت کی شان تھی. یہ اسلام کے تعارف کا نقل و حرکت سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں تھا. فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا اور علماء حق کے مجالس میں بیٹھ کر دین کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر پیدا کرنا نہ ہوتا، اور اللہ کی ذمہ لمبے لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا، یعنی تعلیم، دعوت اور عبادت، اگر یہ تین کام دنیا میں نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. ہمیں کام دیا گیا تھا، اس امت کا امتیاز تھا اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے. اسلام کی بقا تھی، صرف میں صرف کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسلام کی بقا صرف اس پر تھی کہ مسلمان دین کو لے کر حرکت میں رہے. ورنہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے سوا اور دعوت الی اللہ کے سوا کوئی ذریعہ امت کو ارتداد سے بچانے اور اللہ کے فرائض پر لانے کا نہیں ہے. جتنے بھی دین کے شعبوں میں افراد تیار کیے جا رہے ہیں وہ کیے اسی لیے جا رہے تھے. مدینہ منورہ یہ اسلام کا مدرسہ اس لیے نہیں تھا کہ یہاں سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں، بلکہ اسلام کا مدرسہ اس لیے تھا کہ اس مدرسے سے نکل کر تمہارا کوئی کام نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تم ملکوں میں علاقوں میں اس علم کو لے کر پھرو. میرے دوستو عزیزو، اگر یہ قسم کھا کر کہا جائے کہ ارتداد سے امت کو روکنے کا کوئی حل اور کوئی علاج نہیں ہے سوائے نقل و حرکت کے، تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے غور کرنا پڑے گا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ روکنے والوں سے مقابلے کے لیے مدینے کو خالی کرنا طے کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ ان سے کلمے کو قبول کر لیں، نماز کو قبول کر لیں، زکوٰۃ کو چھوڑ دیں. کیونکہ حضرت عمر نے یاد دلایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مومنین، آپ کو تو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اس پر تلوار حرام ہو گئی، اور آپ مقابلہ کر رہے کلمہ اور نماز، کلمہ پڑھنے والوں سے، نماز پڑھنے والوں سے. حضرت عمر کا جواب یہ نہیں، حضرت ابوبکر کا جواب یہ نہیں تھا کہ ہاں عمر مجھے نہیں یاد رہا تھا. حضرت ابوبکر کا جواب یہ تھا کہ عمر تو بڑا بہادر بنتا تھا زمانے جاہلیت میں اور بزدل ہو گیا جہاں بہادری کا وقت آیا ہے. یہ عمر تو زکوٰۃ کی بات کر رہا ہے، اگر انہوں نے رسی بھی روکی جو زکوٰۃ میں دی جاتی تھی تو میں رسی کے لیے بھی مدینے کو خالی کروں گا. ان کا نقصان ہو ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا. ادھر کفر کھڑا ہو گیا، ادھر نفاق کھڑا ہو گیا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ دیا کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، زکوٰۃ کس کو دیں ہم؟ کیونکہ امیر اور ذمہ دار کے ساتھ اگر ان فرائض کی ادائیگی کا، چاہے وہ دین کی محنت ہو یا وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہو، اگر اس سے ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے تو یہ ارتداد کے راستے پر پڑ گئے. فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، میں زکوٰۃ کی رسی کے لیے بھی قتال کروں گا. اونٹوں کو زکوٰۃ میں ادا کریں، رسی نہ دیں، میں رسی کے لیے قتال کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مومنین آپ تنہا کیوں اس جماعت کی روانگی میں مصر ہیں؟ آپ مشورہ کریں سب سے. عجیب بات ہے، مشورہ کریں.
مشورے سے کام کریں. جب ہماری رائے نہیں ہے اور شورا والوں کی بھی رائے نہیں ہے، شورا والوں کی بھی رائے نہیں ہے، ہماری بھی رائے نہیں ہے کہ اس وقت مدینے کی حفاظت کا اور اس وقت مدینہ منورہ کی میں رہنے والوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے. حضرت بکر نے فرمایا نہیں، مدینے میں رہنے والوں کی حفاظت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے. میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے مدینے کو خالی کروں گا. اگر مدینہ منورہ خالی ہو جائے مردوں سے، یہاں کی عورتوں کو آ کر کفار قتل کر دیں، ان کی لاشوں کو کوئی دفن کرنے والا نہ ہو، ان کی لاشیں کتے گلیوں میں کھینچے پھریں اور کوئی دفن کرنے والا مرد نہ ہو مدینے میں اس نقصان کو برداشت کر لوں گا. لیکن زکوٰۃ میں کے ادا کرنے میں، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار کریں، یہ نقصان برداشت نہیں کروں. میں حضرت عمر کی بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر نے عرض کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ مشورہ کریں. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر، منصوصات میں مشورہ نہیں ہے، جس میں اللہ کے رسول کا حکم ہے نکلنے کا، اسے مشورہ نہیں ہے. ہم کتنے مشورے کرتے ہیں کہ بھئی نکلنا، مشورہ کر لوں، مشورہ کر لوں. ادھر امت مرتد ہو رہی ہوگی تو کیا مشورہ کر لوں نکلنے کا. حضرت بکر نے فرمایا کہ عمر، اللہ کے امر میں مشورہ نہیں ہے، نکلنا اللہ کا امر ہے، پکی بات ہے. انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، تم جس حال میں بھی ہو نکلو. اس لیے صحابہ کرام نے نقل و حرکت میں کسی عذر کو چھوڑا نہیں جس عذر کے ساتھ نہ نکلے ہوں، اس لیے کہ اعذار کے ساتھ نکلنا یہی اصل مجاہدہ ہے. اگر کوئی عذر نہیں ہے، فرماتے تھے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر ہی نہیں ہے تو نکلنا کیا مجاہدہ ہے. اور کسی عذر کے نہ ہوتے ہوئے نہ نکلنا، یہ تو سب سے بڑا جرم ہے. کوئی عذر نہیں ہے اور نہیں نکلے، یہ تو سب سے بڑا جرم ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے، سنو حضرت کا ملفوظ، اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے. اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر تم نہ نکلے. کیوں؟ اس لیے کہ امر معروف و نہی منکر، جو اس نقل و حرکت سے جو امر معروف و نہی منکر کے فریضے کی ادائیگی ادا کرنے کا جو اصل طریقہ ہے دعوت، اگر اس فریضے کا ادا نہیں کرو گے تو کیا آپ حدیث نہیں پڑھتے بار بار کہ اگر اس امت نے بھلائی کو حکم کرنا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لائیں گے. اور یہ عذاب کو اگر مقبول، وہ لوگ جن کی دعائیں مقبول ہیں وہ بھی اگر چاہیں گے عذاب ہٹ جائے تو ہٹنے والا نہیں ہے. آپ پڑھتے نہیں روایتیں، اس میں فرمایا تھا کہ ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، یہ وحی کی برکات سے محروم کیے جائیں گے. اور اگر انہوں نے اس کشتی میں سوراخ کرنے والوں کو نہ روکا تو اس کشتی کے وہ عابد اور زاہد جو کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، ان کے باوجود، ان کے ہوتے ہوئے اس کشتی کو، یہ کشتی ڈوبے گی اور یہ اس غرق ہونے سے بچ نہیں سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے منکر کرنے والوں کو خود جا کر نہیں پکڑا اور ان کے ہاتھ نہیں پکڑے. میرے دوستوں عزیزوں، یہاں جو کشتی کا سوراخ بتایا گیا ہے یہ وہ منکرات کے ماحول ہیں جن منکر کے ماحول سے عذاب آ رہا ہے. اس عذاب کو روکنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ تم نقل و حرکت کے ذریعے امت کو معروفات کی طرف لے آؤ تاکہ یہ عذاب اللہ کی طرف سے عذاب ہٹا دیا جائے. تمہاری اساق ملفوظات کو توجہ سے پڑھنا اور سننا. میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ اس کے ملفوظات پڑھا کرو تاکہ کام کی اہمیت اور اس کام کی عظیمت اور اس کام کے کرنے میں اللہ کے امر کی حقیقت ہمیں معلوم رہے کہ کیا اللہ کا امر ہے نکلنا. تبلیغ میں پھرنا صرف دین سیکھنے کا مدرسہ نہیں ہے. یہ تو غلط خیال ہے لوگوں کا کہ یہ مدرسہ ہے دین سیکھنے کے لیے. ایسا نہیں ہے، بلکہ
دین کو قائم رکھنے کی نقل حرکت اور محنت ہے، جس میں بے شک نئے نکلنے والوں کے لیے تبلیغ کا ابتدائی درجہ ہے یہ کہ یہ اس میں نکل کر جانے والوں کے ساتھ رہ کر نماز بھی سیکھیں، فرائض بھی سیکھیں، مسائل بھی سیکھیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ خروج کا منتہا نہیں ہے، یہ خروج کا اصل مقصد نہیں ہے۔ آپ سوچئے نا، سارا علم مدینے میں، سارے علماء مدینے میں، سید المحدثین مدینے میں، سید العلماء معاذ بن جبل مدینے میں، سید القضاة علی بن طالب مدینے میں، سید المحدثین ابو ہریرہ مدینے میں، لیکن ان سب کو باہر نکالا جا رہا ہے کس لیے؟ کہ جاؤ اور جا کر اس محنت کے ذریعے ماحول کو بدلو۔ میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنا چاہتے تھے، ابو بکر نکالنا چاہتے تھے جماعت کو، لیکن پھر فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جماعت کے روانہ کرنے پر نہ اڑتے تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امت مرتد ہو چکی تھی۔ میں اس پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہاں تو کلمہ نماز کی پابندی کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ کے بارے میں شک میں پڑ گئے، تردد میں، تو وہ اس زکوٰۃ کے لیے مدینے کو خالی کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں مسلمان لا تعداد بے شمار کلمے کا الفاظ سے واقف نہیں ہے، نماز کی فرضیت سے واقف نہیں ہے، تو اب اندازہ کیا جائے کہ جب اس زمانے میں کلمہ نماز کے ہوتے ہوئے صرف زکوٰۃ کے لیے مدینے کو خالی کرنا چاہتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو اس زمانے میں جب کلمہ اور نماز بھی نہیں ہے تو پھر نکلنے کا حکم اس زمانے کا حکم سے زیادہ اہم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتاؤ۔ یہ تو سب اپنے اپنے خیالات ہیں کہ وہ تو قتال کے لیے نکلنا ہوتا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خروج اور نفر اقامت دین کے لیے ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے۔ خروج اور نقل حرکت اصل دعوت ہے، اور یہ دعوت منکر سے کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانے کی ایک محنت ہے، یہ کوئی دین سیکھنے کی تنظیم نہیں ہے۔ یہ خیال غلط خیال ہے۔ اگر یہی خیال ہے لوگوں کا تو پھر امت ابتدا سے بچ نہیں سکتی، کیونکہ لوگ ذاتی طور پر انفرادی طور پر دین سیکھ لیں گے، اور اپنی ذاتی طور پر انفرادی طور پر دین سیکھ کر انفرادی زندگی دین پر گزارنے کو آخرت کی نجات کے لیے کافی سمجھ لیں گے، حالانکہ قرآن نے کھول کر کہہ دیا کہ آخرت کی نجات کے لیے ایمان اعمال صالحہ کافی نہیں ہے۔ قرآن نے کھول کر کہہ دیا کہ آخرت کی نجات کے لیے ایمان اعمال صالحہ کافی نہیں ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ تواصی بالحق و تواصی بالصبر، یہ بھی نجات کے لیے شرط کا درجہ رکھتے ہیں، یہ بھی نجات کے لیے شرط کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ خروج اور نقل و حرکت اس امت کو متحرک بنایا گیا تھا۔ اس زمانے میں تو مسلمان سمجھتا ہے کہ نکلنا کیا ضروری ہے، دین سیکھنا ہے، دین سیکھنے کے بہت اسباب ہیں۔ اس زمانے کا مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے کو جرم نہیں سمجھتا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے میں تاخیر کرنے والوں سے ناراض ہو کر، اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے والوں سے ناراض ہو کر قیامت تک آنے والی امت کو بتلا دیا کہ یہ اس راستے میں نکلنے میں دیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ ابھی تک لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی مستحب کام ہے، اسے آدمی کر لے تو کر لے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات وہ کرے گا جس کے دل میں امت کی ہدایت کا غم نہ ہو، یا یہ بات وہ کرے گا کہ جس امت کے ارتداد سے اس کی راتیں بے چین نہ ہوں، یہ باتیں وہ کرے گا۔ ورنہ میرے دوستو عزیزو، ایک ایک کے پاس خود چل کر جانا، جسے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک ایک کے پاس خود چل کر جانا یہی اصل دعوت ہے، اور یہ اصل سنت بھی ہے۔ مولانا فرماتے تھے کہ آلات اور ذرائع سے دین کی اشاعت کا کر لینا، اور اس زمانے کے ان خبیث آلات کے ذریعے اور باطل آلات کے ذریعے دین کی اشاعت کرنا، فرماتے تھے کہ اس سے باطل ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ جب حق کو چلانے کے لیے
باطل کا سہارا لیا جائے گا تو اس سے باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ حق کے چلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان خود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بذات خود ادا کرے، جس طرح نماز کے فریضے کو بذات خود ادا کرنا اس کے ذمہ ہے۔ ہم کو ضروری بات کر رہے ہیں، جیسے نماز کے فریضے کا ادا کرنا اس کے اپنے بدن کے استعمال کا نام ہے، اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کا ادا کرنا اس کے اپنے بدن کے استعمال کا نام ہے۔ یہ تو اس زمانے میں جتنی نئے طریقے نشر و اشاعت کے پھیل گئے ہیں، انہوں نے دعوت اللہ کی سنت کو ختم کر دیا ہے، دعوت اللہ کی سنت کو ختم کر دیا ہے۔ بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، بات کا پہنچانا نبی کی تبلیغ نہیں ہے، بات کا پہنچانا نبی کی تبلیغ نہیں ہے، بلکہ بات کو خود لے کر جانا یہ نبی کی تبلیغ ہے۔ میری بات یاد رکھنا، یہی جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ ان آلات کے ذریعے دین کے پیغامات بھیجنا اور منگوانا، یہ اس طریقے میں، یہ طریقہ کیونکہ سنت نہیں، اور جو عمل خلاف سنت ہے وہ بے اثر ہے۔ ہاں، دو ذریعے ہیں صرف دین کے پھیلنے کے۔